بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پردے کی اہمیت اور شرعی حکم کیا ہے؟ شرعی پردہ دراصل دو پردوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے گھر کے اندر کا پردہ، جس کے بارے میں احکامات سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں۔ ان احکامات کو احکامات ستر کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے گھر کے باہر کا پردہ، جس کے بارے میں احکامات سورہ احزاب میں وارد ہوئے ہیں، اور یہ احکامات حجاب کہلاتے ہیں۔ اب ستر و حجاب میں فرق پردے کے حوالے سے اکثر لوگ ستر اور حجاب میں کوئی فرق نہیں کرتے، حالانکہ شریعت اسلامیہ میں ان دونوں کے احکامات الگ الگ ہیں۔ ستر کہتے ہیں جسم کا وہ حصہ جس کا ہر حال میں دوسروں سے چھپانا فرض ہے، ما سوائے زوجین کے، یعنی خاوند اور بیوی اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا ستر ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق عورت کا سارا جسم ستر ہے سوائے چہرے اور ہاتھ کے، البتہ عورت کے لیے عورت کا ستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ معمول کے حالات میں ایک عورت ستر کا کوئی بھی حصہ اپنے شوہر کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ ستر کا یہ پردہ ان افراد سے ہے جن کو شریعت نے محرم قرار دیا ہے۔ اب ان محرم افراد کی فہرست سورہ نور آیت نمبر 31 میں موجود ہے۔ ستر کے تمام احکامات سورہ نور میں بیان ہوئے، جن کی تفصیلات احادیث نبوی میں مل جاتی ہے۔ گھر کے اندر عورتوں کے لیے پردے کی یہی صورت ہے۔ اب حجاب عورت کا وہ پردہ ہے جسے گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے نکلتے وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلا اب اس صورت میں شریعت کے وہ احکامات ہیں جو اجنبی مردوں سے عورت کے پردے سے متعلق ہیں۔ حجاب کے یہ احکامات سورہ احزاب میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت عورت بڑی چادر یا برقع اوڑھے تاکہ اس کا پورا جسم ڈھک جائے، اور چہرے پر بھی نقاب ڈالے تاکہ سوائے آنکھ کے چہرہ بھی چھپ جائے۔ گویا حجاب یہ ہے کہ عورت سوائے آنکھ کے باقی پورا جسم چھپائے گی۔ اب گھر کے اندر کا پردہ وہ کیا چیز ہے کہ سب سے پہلے کہ کسی کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اپنی پہچان نہ کرا لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، شاید کہ تم یاد رکھو۔ اب اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے کہ اچانک اور بلا اطلاع کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو جایا کرو۔ اسلام سے پہلے عرب میں رواج تھا کہ لوگ بے تکلف دوسروں کے گھر میں داخل ہو جاتے، اور بعض اوقات اہل خانہ اور خواتین کو ایسے حالات میں دیکھ لیتے جس میں دیکھنا خلاف تہذیب ہے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لو تمہارا آنا صاحب خانہ کے لیے ناگوار تو نہیں ہے۔ داخل ہونے سے پہلے سلام کر کے اجازت لے لیا کرو۔ اجازت لینے کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ مناسب وقفوں سے بآواز بلند سلام کیا جائے یا دستک دی جائے۔ اگر جواب نہیں مل رہا یا کہا جائے کہ چلے جاؤ تو دروازے پر جم جانا درست نہیں ہے، بلکہ برا مانے بغیر وہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ اسی طرح اسی صورت کی یعنی کہ سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں حکم ہے کہ نماز فجر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد، یعنی ایسے اوقات میں جب عام طور پر شوہر اور بیوی خلوت میں ہوتے ہیں، ملازم اور بچے وغیرہ بلا اجازت کمروں میں داخل نہ ہوا کریں۔ ان امور کی مزید وضاحت حسب ذیل احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قاعدہ تھا کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے کے عین سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں دروازوں پر پردے نہیں لٹکائے جاتے تھے۔ آپ دروازے کے دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو کے اجازت طلب فرمایا کرتے تھے۔ اب فقہا نے نابینا کے لیے بھی اجازت مانگنا لازم قرار دیا تاکہ گھر والوں کی باتیں سننے کا احتمال نہ ہو۔ اجازت لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کی، اور فرمایا کہ اگر تیسری بار پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ حضرت حذیل بن شرجیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا اور عین دروازے پر کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا یہ کیا معاملہ ہے؟ اجازت مانگنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے۔ اب ابو داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر خود داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کا کیا موقع رہا؟ یعنی کہ جب آپ نے جھانک کے دیکھ لیا ہے دوسروں کے گھروں میں تو اب تو اجازت لینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا۔
ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا اور دروازے پر آ کر کہا، کیا میں گھس آؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، ذرا اٹھ کر اسے بتاؤ کہ یوں کہنا چاہیے، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ اب ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت کلدہ بن جبل ایک کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے اور سلام کیے بغیر یوں ہی جا بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر جاؤ اور السلام علیکم کہہ کر اندر آؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ فرمایا اور میں نے یہی جواب دیا، میں ہوں، میں ہوں، یعنی اس میں ہوں سے کیا سمجھتے ہو کہ تم کون ہو؟ اجازت لینے کا حکم اپنے گھر کی صورت میں بھی ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا، میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھے جو تجھے پسند نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ۔ ان کی بیوی حضرت زینب سے روایت ہے کہ جب وہ گھر پر آتے تو ایسی آواز کرتے جس سے ان کی آمد کا علم ہو جاتا۔ اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنا۔ سورہ نور آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس سورت کی آیت نمبر 31 میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہوں کی حفاظت کا حکم گھر سے باہر کے لیے بھی ہے تاکہ نامحرموں پر نگاہ نہ پڑے۔ بلا شبہ محرم خواتین کے ساتھ ایک تقدس کا رشتہ ہے، لیکن بہرحال بحیثیت جن سے مخالف ہونے کے مرد اور عورت میں ایک دوسرے کے لیے کشش ہے اور گھر کے اندر بھی نگاہوں کی بے احتیاطی فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بد نظری ہی بدکاری کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس وجہ سے اس آیت میں نظروں کی حفاظت کے حکم کو مقدم رکھا گیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ وہ کہنے لگیں، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، مگر تم تو نابینا نہیں ہو۔ ہمارے معاملات آج اس نیز پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے نوجوان لڑکیوں کو مخلوط تعلیمی اداروں، دفاتر اور دیگر محافل میں غیر محرموں کے ساتھ آزادانہ میل جول کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب بعض والدین کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی بچی پر اعتماد ہے۔ نعوذ باللہ، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد نہیں تھا؟ کیا ہم لوگ ان سے زیادہ پاک صاف ہیں؟ کیا ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں دین کے بارے میں، یا پھر ہم لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ ہم ان لوگوں سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں تھا، جن کی پاکیزگی کی گواہی خود اللہ رب العزت نے سورہ نور کے دوسرے رکوع میں دی ہے؟ بد نظری کے نتیجے میں شیطان آنکھ کے راستے سے دل میں اتر جاتا ہے، پھر دونوں فریق ہم کلام ہوتے ہیں اور یوں بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ نگاہوں کی حفاظت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے چہرے کو نہ دیکھیں، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ دوسروں کے سطر پر نگاہ نہ ڈالی جائے اور نہ ہی کسی قسم کے فحش منظر یا تصویر کو دیکھا جائے۔ اب غور کیجئے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو کیا ہمارا معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، پہلی نگاہ جو بلا ارادہ پڑ گئی معاف ہے مگر دوسری نہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچانک نگاہ پڑ جائے تو کیا کروں؟ فرمایا، فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچی کر لو۔ یہ حدیث مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہے۔
اور اس کے علاوہ جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اب جس مسلمان کی نگاہ کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ نگاہ ہٹا لے تو اللہ اس کی عبادت میں لطف اور لذت پیدا کر دیتا ہے۔ اب آج غور کیجئے، اس حدیث پہ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی لذت کس چیز میں رکھی ہے، نگاہوں کی حفاظت میں۔ تو ہم اب خود پہ غور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کتنی کرتے ہیں۔ کیا ہماری نگاہیں پاکیزہ ہیں؟ کیا ہماری نگاہیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکے کہ ان سے ہم نے کبھی کسی غیر کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا؟ کسی اجنبی عورت کو دیکھنے کی بعض صورتوں میں اجازت ہے، مثلاً کہ اگر ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے کہ چوری چھپے اس پر ایک نظر ڈال سکتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، فرمایا اسے دیکھ لو، اس طرح توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہو۔ تو ان تمام احادیث سے، ان تمام آیات سے ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ نگاہوں کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجاب اتارنے سے پہلے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ پہلے نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Like, share and subscribe Fahim Al Quran. Thanks for watching.